بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. مہمان گرامی اور میرے ہم مقصد طالب علم بھائیوں دوستوں السلام علیکم. عزیز دوستو، آج میرا موضوع خلفائے راشدین کے بارے میں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا انصاف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا. عزیز دوستوں، تو پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ایک واقعہ سنیں. عزیز دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے وفات کر جاتے ہیں تو صحابہ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالغ نظر صحابی کہتے ہیں کہ جو بھی شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر اڑا دوں. عزیز دوستو، اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ ان کل نفس ذائقۃ الموت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیتے ہیں. عزیز دوستو، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے عدل و انصاف کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین، یہ چھوٹا بچہ آپ کے بیٹے کا نطفہ حرام ہے. عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اپنے گھر میں تو ان کا نانی بیٹا کھانا کھا رہا ہوتا ہے. عزیز دوستو، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجدار آواز میں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری نوالہ اپنے حلق میں ڈال دے. عزیز دوستو، اس کے بعد جلات سے زنا کی حد مقرر کرنے کا حکم صادر کرتے ہیں. عزیز دوستو، اور آپ خود ہی اس کو 40 کوڑے لگانے کے لگاتے ہیں. عزیز دوستو، 40 کوڑے لگنے کے بعد ان کے بیٹے کی روح برباد ہو جاتی ہے. عزیز دوستو، اس کے بعد جلاد کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے کی روح برباد ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں حد پوری کر کے ہی دم لوں گا. عزیز دوستو، جب حد پوری ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اللہ کے حضور میں گواہی دینا کہ میرے باپ نے انصاف کیا، پورا انصاف کیا تھا. عزیز دوستو، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. عزیز دوستو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب قلعہ خیبر فتح کرنے لگتے ہیں تو فتح نہیں کر سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو واپس بلا لیتے ہیں. عزیز دوستو، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قلعہ خیبر کو میرا علی فتح کرے گا. تو اس موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یہاں سخت بخار ہے اور آنکھوں میں درد ہے. عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کا بخار ختم ہو جاتا ہے. عزیز دوستو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلوار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا اس قلعے کو فتح کر لے. عزیز دوستو، اس کے بعد علی دشمن اسلام کو کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.